اور جیسے ہی ووٹنگ پروسیس جو ہے وہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنے استعفے کا بھی اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جناب میں مزید جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سینیٹر تھے وہ ہیں جناب احمد خان صاحب. احمد خان صاحب جو ہیں ان کا تعلق JUIF سے ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے. ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ جو احمد خان صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ماضی میں بھی مطلب یہ دوسری دفعہ جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے بلکہ ماجد نظامی صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے JUIF کے سینیٹر احمد خان خلجی وہی ہیں جن کو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف طاقت اور ٹھیکیدار کہا کرتے ہیں. ان کے والد حاجی ظاہر خان خلجی بلوچستان کے مشہور کاروباری گروپ ZKB کے سربراہ ہیں. احمد خان خلجی دوسری مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اور آج کل JUIF کا حصہ ہیں. کراچی سے پشاور موٹر ویز ہوں, میٹرو بس منصوبہ یا CPAC کے پروجیکٹ, ہر جگہ ظاہر خان اینڈ برادرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو انہی صاحب نے جناب 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اور وہ بھی JUIF سے مطلب منحرف ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا تھا جی JUIF جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ نہیں کرے گی. اور PTI تو آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ وہ آلریڈی کر چکی ہے, وہ تو آلریڈی کہہ چکی تھی کہ ہم بھی اس کے حق میں نہیں کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اعلان کر چکی ہے کہ ہم جو ہے ایک تحریک چلائیں گے اس کے خلاف. بہرحال وہ جو ووٹنگ پروسیس ہے وہ ہو گیا. کچھ حد تک شروع کے اندر جو ہے جو اپوزیشن کے جو اراکین تھے وہ سینٹ کے بیچ میں آئے اور جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب وغیرہ کھڑے ہوئے تھے اور اعظم رضی طارر وہاں پہ کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے تھے, وہاں پہ ایجنڈے کی کاپیاں وغیرہ بل کی کاپیاں وغیرہ جو ہے وہ پھاڑی گئی, پھاڑ کے انہیں ہوا میں پھینکا گیا. 10-15 منٹ یہ ایک احتجاج ہوا اور اس کے بعد چپ کر کے جو ہے وہ ساری اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. انہوں نے پھر باقی جو جتنی بھی ووٹنگ پروسیس ہوا بڑے آرام سے ہوا, کوئی عمل دخل کوئی کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو یہ پہلی بات کہہ چکا ہوں کہ ان کی جانب سے اپوزیشن کے لوگوں کی جانب سے جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. 4 ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی, 2 پریس کانفرنس ہوں گی, ایک کانفرنس ہوگی, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی جائیں گی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. کیونکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ پوری یہ جو بیسیکلی فیصل واڈا صاحب آج سے چند دن پہلے یہ باتیں کر رہے تھے نا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آپ اسے منظور ہی سمجھیے, وہ منظور ہے. تو فیصل واڈا صاحب کے پاس جو ہے وہ آج کل ایک ایسی طاقت ہے جو بلکہ طاقت کے پاس ایک ایسے فیصل واڈا ہیں جو بیسیکلی سچویشن کے بارے میں کافی حد تک اسسمنٹ کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے, اور ویسے ہی ہوتا ہے جیسا وہ فرماتے ہیں. تو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مٹھائیاں لے کے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان جو ہے مٹھائیاں بھی بانٹنا شروع کر دی تھی, جبکہ ابھی وہ پروسیس جو ہے وہ ہونا تھا. اس سارے معاملے کے بعد اب ظاہری بات ہے اس وقت جو میں اپوزیشن کے بائی دا وے یہ جو ابڑو صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا, ان کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے مختلف قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے تھے, انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے استعفا دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد یہ جو دوسرے ہیں سینٹر احمد خان صاحب, ان کا جب یہ آئے تھے اور انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تھا جس دن جب یہ سینٹر منتخب ہوئے تھے اور سینٹ میں حلف اٹھانے آئے تھے, تو اس دن ہاؤس کو جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پریسائڈ کر رہے تھے اس وقت. تو اپنی جب وہ آئے اور وہاں پہ سگنیچر کرنے کے لیے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا ماتھا بھی چوما تھا. تو مطلب ان کی کتنی قربت ہے حکومت کے ساتھ, اسی سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسری جانب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سارا کچھ ہو رہا ہے, اسی موقع کے اوپر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. وہ اور ان کے بیٹے جو ہیں دونوں بنگلہ دیش کے دورے کے اوپر جو ہے روانہ ہو گئے. اور ترجمان JUIF اسلم غوری نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہے مختلف مذہبی, اصلاحی اور روحانی اجتماعات کے حوالے سے اس میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت باہر گئے ہیں. اور انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ڈھاکہ اور سلہٹ سمیت دیگر شہروں میں تقریبات جو ہے وہ منعقد ہونی ہے, اس لیے ان کو جانا پڑ گیا. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کا حق کم کرنے کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے. ملک کی سیاست میں نومبر جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ترمیم آنی نہیں چاہیے تھی. NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں کا شیئر بڑھایا تو جا سکتا ہے, اس میں کمی نہیں کی جا سکتی. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے اختیارات کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے. اور اس سارے معاملے کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب اب یہ جو فائنل ہوا ہے اس کے مطابق پارلیمان سے بخوبی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے. اس کے بعد حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کے سر نو تشکیل کا عمل بھی جو ہے وہ ساتھ ہی شروع کر دیا اور مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 7 جج صاحبان کے نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ آلریڈی کر لیے گئے ہیں. یہ عدالت آئین کی تشریح اور وفاقی اور صوبوں کے درمیان تنازعات کے تصفیے کے لیے قائم کی جا رہی ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے اس نئی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے اور جسٹس امین الدین خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہیں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرنے پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. یہ بات پہلے جو ہے وہ آ چکی بھی تھی کہ موسٹ پروبلی ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. اور سپریم کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی کے ناموں کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریج کے نام بھی اس نئی عدالت کے ابتدائی ارکان کے طور پہ جو ہے وہ زیر غور ہیں. ذرائع کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کی ابتدائی تعداد ایک صدارتی حکم کے ذریعے متعین کی جائے گی, جبکہ ججوں کی تعداد میں آئندہ کوئی اضافی پارلیمان کی منظوری سے قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو جو ہے وہ خط لکھا ہے. خط میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو کے سے رابطہ کریں, واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی. آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں گارڈین بھی ہیں. یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل ہے, جبکہ سپریم کورٹ کو محض ایک ایپلیٹ باڈی کے طور پر محدود کرنا شامل ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے ڈھانچے میں تبدیلی ایگزیکٹو یا مقننہ کی طرف سے یک طرفہ نہیں کی جا سکتی. 26ویں آئینی ترمیم عدالت میں زیر التوا ہے تو آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. پچھلی ترمیم کی قانونی حیثیت پہلے ہی چیلنج اور اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور جو ڈفرنس آیا ہے وہ اس بات کا ہے کہ جو صدر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، صدر مملکت آصف علی زرداری اور آئندہ آنے والے صدور کے حوالے سے، کہ جناب انہیں جو ہے وہ استثنا دے دی گئی ہے کہ اگر آپ صدر کے عہدے کے اوپر منتخب ہوئے ہیں تو اس کے بعد فار لائف آپ کے لیے جو ہے استثنا ہے. اس کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی اب یہ کی گئی ہے، اس ترمیم میں تھوڑی سی مزید ترمیم کی گئی ہے کہ اگر صدر پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں تو استثنا اس کے بعد نہیں ہوگی. یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کل کو اگر الیکشن لڑتے ہیں، جب وہ صدر کے عہدے سے ہٹتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن لڑتے ہیں، ایم این اے یا ایم پی اے بنتے ہیں، تو اس وقت ان کی استثنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے اوپر بہت اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ پاور ہے کسی کو آپ دے دیں کہ جناب چونکہ آپ صدر منتخب ہوئے تھے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ استثنا ہر قسم کی جو ہے مل گئی ہے. دوسری بات یہ میں تھوڑا سا فوکس جو ہے میں چینج کرنا چاہوں گا. یہ جو اس وقت ایک بحث و مباحثہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومتی عہدیداروں کے درمیان، ظاہر بات ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ بہت ضروری ہے، آئینی بینچ بننا بہت ضروری تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ تمام جو پاورز ہیں وہ دینا بہت ضروری تھا، سی ڈی ایف کا ایک عہدہ جو بنایا گیا ہے وہ بہت ضروری تھا، اور یہ جو کمانڈ اسٹرکچر ہے پاکستانی فوج کا اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی بہت ضروری تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو استثنا دینا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہری بات ہے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہے ان چیزوں کے ساتھ، کہ اس طرح جو استثنا دینے کا جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اس سے پارلیمنٹ کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف یا اس کے ساتھ منسلک جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی بینچز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، اسی کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کی گورننس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی. میں ذرا ایک ڈفرنٹ اینگل جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے صرف ایک سیاسی جماعت بتا دیجئے جس نے ایکچولی آئین کی بالادستی کے لیے یا لوگوں کے لیے اس کنسٹیٹیوشن میں ترامیم کے حوالے سے کبھی کوئی اسٹیپ اٹھایا ہو. اگر آپ سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب آج تو پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ سب بھی جو ہے وہ آ کے لائن میں کھڑے ہو گئے نا. یہ وہی لوگ تھے جو پچھلے دور حکومت میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ہے وہ جمہوریت کے چیمپئنز بنتے تھے اور پارلیمان ہی سب کچھ ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے. آج پارلیمنٹ کی طاقت جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ڈکلائن جو ہے اب سے نہیں شروع ہوا، یہ عمران خان صاحب کے دور سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور کرتے 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 مزید اب ڈکلائن جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں آ کے جمہوریت کا بڑا ووٹ بول بالا ہو گیا ہے یا ووٹ کو بڑی عزت مل گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ڈکلائن عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہو گیا تھا. میں ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ آج ہی میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اسی دن یا اس دن تھا یا اس کے آس پاس کا پروگرام تھا، مرحوم ارشد شریف صاحب کا یہ پروگرام تھا اور اس میں شہباز گل بیٹھا ہوا تھا. شہباز گل نے وہاں پہ بیٹھ کے جس طرح اس کو جسٹیفائی کیا ہے، میں قسم سے میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کیا پھول جھڑے جا رہے تھے کہ جناب یہ کتنا ضروری ہے، پاکستان کو سیکورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں اور یہ اگر نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کے لیے بہت ضروری ہے. پوری لمبی چوڑی آپ کو پتا ہے وہ تمہید ماننے کا تو پورا ماسٹر ہے نا، تو اس کو پورا اس نے جسٹیفائی کیا. آج وہی شہباز گل بیٹھ کے جو ہے وہ جمہوریت کا وہ چیمپئن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آج والے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آج والے بڑے چیمپئن ہیں، لیکن یہ اگر کلیم کریں، یہی پاکستان تحریک انصاف اگر کلیم کرے تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا کچھ کیا اور انہوں نے جمہوریت کا کس طرح بیڑا غرق کیا یہ بھی سب کے سامنے. اور موجودہ والے بھی جو ہیں انہوں نے خود اپنے خاص طور پہ مطلب مسلم لیگ نون جو چلو میرے خیال میں یہ تو ان تین جماعتوں میں سے ایک ایسا بچہ ہے جس کا کلاس 1 سے ٹریک ریکارڈ خراب ہے نا. مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں 1985 سے نواز شریف صاحب کا ایک سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کرتے 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 ایون پرویز مشرف کے دور میں جب ان کا تختہ الٹا بھی گیا تو اسی دور میں یہ ڈیل کر کے بھی باہر گئے. اس کے بعد اسی جنرل باجوہ کے دور کے اندر بھی دوبارہ ڈیل کر کے باہر گئے. تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی شروع سے لے کر اینڈ تک خراب ہے. میں تو ان کو ویسی جمہوریت کا چیمپئن مانتا ہی نہیں ہوں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ایکچولی سلوگن کے ساتھ ہمیشہ چلتی آئی کہ جناب ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو آپ نے ڈیموکریسی سے ہی لگتا ہے کہ ریونج لے لیا. مطلب آپ نے جو کچھ کر دیا کہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو، اور یہی آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کے بارے میں کہتے تھے کہ میں تھا وہ صدر جس نے ترمیم کر کے اپنی طاقت جو ہے وہ پارلیمان کو دی، اور آج اسی پارلیمان کی طاقت نے جو ہے وہ طاقت آپ کو دے دی کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ایسا زبردست استثنا مل گیا ہے کہ جس کی میرے خیال میں آئندہ کے بعد تو شاید ملک کا وزیر اعظم بھی کہے گا یار میں نے وزیر اعظم بننا تھا، ایک بار میں صدر بھی بنا دو کہ تاکہ مجھے بھی ایسا استثنا مل جائے کہ میں انٹچبل ہو جاؤں. مطلب آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے. آپ اس کے بعد صدر مملکت بننے کے بعد، جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ آفس ہولڈر نہ بنیں اور آپ صرف آرام سے گھر پہ بیٹھیں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے. عجیب قسم کی یہ بات، یہ مجال ہے کہ کبھی اس پارلیمان کی جانب سے کبھی اس بات کے اوپر بھی ترمیم آئے کہ جی ہاں جی ہم اس آئین میں ترمیم کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا. آئے اس آئین کے اندر ہم اس بات کی ترمیم کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بچہ، اس ملک کا کوئی بھی بچہ کسی بھی جگہ پہ ہو، اس کو ایجوکیشن کم از کم ضرور ملے گی. آئے اس آئین کے اندر ہم ترمیم کرتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے آج کے بعد کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس وجہ سے اس ملک کو، اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جائے گا کیونکہ اس کو صحت کی جو فیسلٹیز تھی وہ مل نہیں سکی. کبھی بھی اس کے لیے نہیں ہوگا. لیکن آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس پاور گیم کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے یوں یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایسی یوں کر کے لائن لگتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ 64 کس طرح ایک دم آ کے لائن میں کھڑے ہوئے، میں تو دیکھ کے سنکرونائزیشن دیکھ کے میں حیران ہو گیا. اور یہ وہی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی کچھ نہیں، صرف 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، اسی ویلاگس کے ذریعے بیٹھ کے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طرح دست و گریبان ہوئے ہیں. دیکھیں مریم نواز نے یہ کہہ دیا ہے، مریم نواز آگے سے غصہ کر پنجاب کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی تو میں انگلی توڑ دوں گی. آج 64 انگلیوں نے ٹرک کر کے بٹن دبایا، 64 کی 64 انگلیوں نے یوں کر کے ہاتھ کھڑا کیا اور کہے جناب یہ تمام جتنے بھی شکے ہیں تمام منظور ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ پاور گیم کا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ پاور گیم کی خاطر جو ہے وہ ہر چیز کرنے کے. اب یہ جو آئینی عدالت ہے اس پہ سب سے بڑا اعتراض خاص طور پہ قانونی حلقوں سے، جو بڑے معتبر قسم کے قانونی حلقے ہیں، وہ اس بات کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے پاور بیلنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو واقعی گرب اسٹیمپ بنا کے رکھ دیا.
سپریم کورٹ آف پاکستان جو اتنے سالوں سے ہمیشہ ایک بیلنس کا کردار ادا کرتا رہا ہے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا ایگزیکٹو، وہ تو آپ نے اس سے پاور ہی ساری ختم کر دی، آپ نے اس کے جسے کہتے ہیں نا دانت ہی نکال دیا سارے. اور یہ آئینی عدالت آج، اور میں آج یہ تاریخ لکھ لیجیے گا کہ آج یہ جو ڈیٹ ہے 10 نومبر 2025، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام شکیں ایک دن آئے گا یہ نون لیگ کو چبیں گی، یہ پیپلز پارٹی کو بھی چبیں گی. پاکستان تحریک انصاف کو تو اب چب رہی ہے نا، ان کی بیسکلی وہ ساری طرح جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دی اور بعد میں اسی جنرل باجوہ کے اگینسٹ آپ نے 55 جلسے کیے. عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے تھے اور 55 جلسوں میں ہمیں میر جعفر صادق جو ہے وہ کرنا پڑ گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب اب جائے گا. تو بڑی غلطی سی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن ساری بڑی غلطی سی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عثمان بزار کو بھی ہم نے جو وزیر اعلیٰ بہت بڑی غلطی تھی ہماری. اسی طرح آج نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے، تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ہو سکتا ہے 2026 ہو، 2027 ہو، 28 ہو، 29 ہو، آئی ڈونٹ نو. اور اسی طرح جس طرح آج پارلیمنٹ کے کوریڈورز کے اندر جو ہیں جس طرح مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں وہ ابھی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اسی طرح مٹھائیاں ایک زمانے میں شیخ رشید بانٹا کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آج بار بار یہ کہوں گا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کی یہ یہاں پہ ایک کنسٹیٹیوشنل میرے خیال میں اسے کیا کہتے ہیں کوئی ایونیو نہیں ایکچولی کنسٹیٹیوشنل بلاک شاید بنا ہوا ہے اس طرح کر کے. میں گیا ہوں وہاں پہ، مجھے نام اس کے ذہن سے، جہاں پہ بیسکلی 1973 کے حوالے سے جو آئین سازی ہوئی تھی نا وہ ایک میوزیم قسم کا وہاں پہ بنا ہوا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں بنا ہوا ہے، میں نے دیکھا، مجھے اس وقت اس کا صحیح طرح نام ریکال نہیں ہو رہا. یہ تصویریں ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہو اس وقت. یہاں پہ نا شیخ رشید صاحب کا ایک مجسمہ لا کے کھڑا کرنا چاہیے میری نظر میں، اور ہر گزرتے بندے کو نا، ہر پارلیمنٹیرین جو نا گزرتے ہوئے شیخ رشید صاحب کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے اور ان کا انجام دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں میرے پاس وہ خبر سامنے آئی کہ جناب وہ عمرے کی غرض سے جو ہے وہ جہاز پہ چڑھ کے باہر جانا چاہ رہے تھے اور ان کو جہاز سے اتار دیا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. تو یہ سبق ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں جو ہے وہ کئی شیخ رشید آئے، کئی شیخ رشید آئیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ختم بھی ہو جائیں گے. سو آج ٹھیک ہے، آج جو کچھ بھی، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے حوالے سے یس کچھ ترامیم ہوتی ہیں جو آپ کی ضروری ہیں، وہ آپ کو بالکل کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک جو رائے ہے کہ جی سی ڈی ایف کا ایک عہدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور آپ کی جب ایک جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد آپ کو سٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری شارٹ کمنگز کہاں پہ تھیں یا ہم لوگ ایک پاور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کہاں پہ پرابلمٹک ایریاز تھے، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے نا کہ وہ جس طرح آپ اکثر جاتے ہیں نا تو سبزی کی دکان کے اوپر بیٹا ٹماٹر دے دو، آلو دے دو، گاجر دے دو، تھوڑا جا دھنیا بھی پا دینا بیچ. یہ جو تھوڑا سا دھنیا بیچ میں ڈالا گیا ہے نا ساری معاملے کے اندر، اعتراض اس کے اوپر اعتراض ہے. اور اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے ایز اے میٹر آف فیکٹ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کی ہے، میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی انسانی حقوق، انہوں نے طریقہ کار کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا جی حکومت کی جلد بازی سے اس ترمیمی بل کو پیش کرنے کے پیچھے موجود نیت پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، جس میں حزب اختلاف میں موجود جماعتوں، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے ساتھ بامانہ مشاورت کا فقدان تھا. رپورٹ کی گئی اس ترمیم کے متن کے مطابق اس کے ذریعے عدالتی نظام کی تشکیل نو کے لیے متعدد تبدیلیاں شامل ہیں، جن میں مخصوص عہدوں کے اختیارات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جبکہ سول اداروں کے محدود اختیارات میں اضافہ اور بعض ریاستی عہدوں کو تحیات استثناء دینے جیسے نکات شامل ہیں. ان ترامیم نے آئینی اور قانونی ماہر انسانی حقوق کے تحفظ کے حامی اور ان تمام افراد کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جو عدلیہ کی آزادی اور جمہوری نظام میں سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی اس تشویش کے پیش نظر ہنگامی مشاورتی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اجلاس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے